السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 54 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا، ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اور انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، بلال عباسی یوزر نیم ہے، یا پھر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں کہ تیمور اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران وہاں سردار خوشنود آتے ہیں اور وہ تیمور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سردار خوشنود کو اپنی پہلی بیوی کا خیال آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اگر سے جان کی باتیں سچ ہوئی تو میں کیسے اپنے بیٹے کا سامنا کروں گا۔ اس کے بعد سردار خوشنود جا کر اپنی مرحوم بیوی کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تیمور اپنی والدہ کی قبر پر پانی ڈالتا ہے اور کہتا ہے، امی جان ہمارے خیمے میں آپ کی بہو لانے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عالیہ خیمے میں سردار خوشنود کو قتل کرنے کے لیے زہر بنا رہی ہے۔ عالیہ کہتی ہے، خوشنود میرے غضب کی آگ تمہیں جلا دے گی اور تمہاری سانس رک جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ تیمور قبیلے میں اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے۔ ارطغرل تیمور سے کہتا ہے، آج خوشی کا دن ہے کزن۔ اس پر تیمور ارطغرل کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر تیمور ارطغرل سے کہتا ہے، ارطغرل بھائی آپ یہ جان لیں میں مہردین صاحب کو اپنے والد کی طرح سمجھتا ہوں اور عالیہ میری سوتیلی ماں ہے۔ آپ کی ان کو کہی ہوئی ہر ناجائز بات ہمارے گھر پر بجلی بن کر گری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک خیمے میں درویش اسحاق روشنی خاتون اور تیمور کا نکاح پڑھاتے ہیں اور دعا کرواتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ ہم ان دونوں کی شادی کی گواہی دیتے ہیں اور تو بھی گواہ رہنا۔ اس کے بعد تیمور اور روشنی وہاں موجود سب لوگوں سے ملتے ہیں۔ سردار خوشنود تیمور سے کہتے ہیں، تیمور میرے بیٹے اور میری نسل میں بچ جانے والے واحد بہادر، اللہ تمہیں ایسی اولاد دے جو اس قبیلے کے لیے عمدہ ثابت ہو۔ اس کے بعد روشنی اور تیمور حائمہ خاتون سے ملتے ہیں اور حائمہ خاتون انہیں دعائیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ سب لوگ خیمے سے باہر آتے ہیں اور وہاں موجود قبیلے کے تمام لوگ تیمور صاحب زندہ باد، روشنی خاتون زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تیمور اور ارطغرل کے سپاہی بہت ہلہ گلا کرتے ہیں اور اسی دوران دوسری جانب عالیہ اور گونچا گل سردار خوشنود کے خیمے میں جاتی ہیں۔ عالیہ صندوق سے سجار خاتون کا ہار نکال لیتی ہے اور پھر عالیہ اور گونچا گل وہاں رکھے ہوئے شربت میں زہر ملاتے ہیں۔ عالیہ سجار خاتون کا ہار اور زہر کی بوتل گونچا گل کو دیتی ہے۔ اس کے بعد گونچا گل گلبانو کے خیمے میں جاتی ہے اور وہ زہر کی بوتل اس کے خیمے میں رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں آتے ہیں اور عالیہ خاتون بھی وہاں موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں گلبانو آتی ہے۔ گلبانو سردار خوشنود سے کہتی ہے، میں نے آپ کے لیے شربت بنایا ہے، اور اس کے بعد گلبانو جا کر وہ شربت لاتی ہے جو اس نے بنایا تھا اور عالیہ خاتون نے اس میں زہر ملا دیا تھا، اور اس کے بعد گلبانو سردار خوشنود اور عالیہ کو وہ شربت دیتی ہے۔ عالیہ گلبانو سے کہتی ہے، تم خیمے سے باہر انتظار کرو۔ ناظرین، اس کے بعد سردار خوشنود وہاں موجود سارا شربت پی جاتے ہیں اور عالیہ تھوڑا سا شربت پینے کے بعد اپنا پیالہ رکھ دیتی ہے، اور پھر سردار خوشنود عالیہ سے کہتے ہیں، میری مرحومہ ماں نے میری بہن حائمہ کو ایک ہار دیا تھا اور وہ ہار حائمہ نے سجان کو اس کی شادی پر دے دیا تھا۔ عالیہ وہ ہار ہمارے خیمے میں کیوں ہے؟ اس پر عالیہ کہتی ہے، اب سجان نے کون سی بات کر کے آپ کے ذہن میں زہر بھر دیا ہے؟ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں، عالیہ سجان نے مجھے بتایا ہے کہ نورو اس لیے اچانک مری ہے کیونکہ تم نے اسے زہر دیا تھا۔ یہ سن کر عالیہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور سردار خوشنود غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عالیہ کیا یہ سچ ہے؟ اور پھر سردار خوشنود عالیہ کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں اور اسی دوران سردار خوشنود کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ عالیہ سے کہتے ہیں، تم نے شربت میں کیا ڈالا؟ اس پر عالیہ کہتی ہے، میں نے اس شربت میں وہی زہر ڈالا جو میں نے نورو کو دیا تھا، اور اس کے بعد سردار خوشنود زمین پر گر جاتے ہیں اور عالیہ گلبانو کو آواز دیتی ہے۔ ناظرین، اسی دوران گلبانو خیمے میں داخل ہوتی ہے اور وہ سردار خوشنود کی حالت دیکھ کر ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ گلبانو کہتی ہے، طبیب عارف کو بلائیں۔ اس پر عالیہ اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر گلبانو بھی اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ عالیہ کہتی ہے، اس خیمے سے تمہاری لاش جائے گی، اور اس کے بعد عالیہ گلبانو پر حملہ کر دیتی ہے اور عالیہ سپاہیوں کو آواز دیتی ہے اور اس کے بعد عالیہ کی بھی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اسی دوران وہاں سپاہی آتے ہیں۔ عالیہ ان سے کہتی ہے، گلبانو قاتل ہے، مار دو اسے۔ سپاہی گلبانو کے سر پر تلوار مارتا ہے جس کی وجہ سے گلبانو زمین پر گر جاتی ہے اور اس کے بعد سپاہی طبیب عارف کو بلاتے ہیں اور طبیب عارف سردار خوشنود کے خیمے میں آتے ہیں۔ اسی دوران وہاں حائمہ خاتون اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ آتی ہیں اور مہر
مہردین بھی اپنی بیٹی گونچا گل کے ساتھ وہاں آتا ہے اور پھر وہاں موجود سپاہی مہردین سے کہتا ہے ان کو زہر گلبانو نے دیا ہے۔ ناظرین اس پر مہردین اپنے خلاف ثبوت مٹانے کے لیے خنجر نکال کر گلبانو کو قتل کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن گندگدو مہردین کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہ کریں، پہلے یہ تو پتا چلنے دیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس پر مہردین کہتا ہے گندگدو صاحب اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے، اور پھر گندگدو ارطغرل اور سمرتکن سے کہتا ہے گلبانو کو یہاں سے لے جاؤ، اور پھر طبیب عارف سپاہی سے کہتے ہیں تیمور کو اس کی اطلاع دو۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں گے تیمور اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے اور روشنی خاتون تیمور کے پاس کھڑی ہے، اور اس کے بعد تیمور روشنی خاتون کے پاس جاتا ہے اور انہیں ایک ہار دکھاتے ہوئے کہتا ہے روشنی یہ میری مرحومہ ماں کی نشانی ہے، اللہ کرے تم اسے ساری زندگی سنبھال کے رکھو۔ ناظرین اسی دوران تیمور کا ایک سپاہی خیمے کے باہر سے اسے کہتا ہے تیمور صاحب عالیہ خاتون اور سردار خوشنود کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ سن کر تیمور ایک دم سے سردار خوشنود کے خیمے میں جاتا ہے اور وہ سردار خوشنود کو دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتا ہے اور طبیب عارف سے کہتا ہے میں آپ کی منت کرتا ہوں میرے والد کو بچا لیں، اور اس کے بعد تیمور عالیہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے امی جان آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین پھر تیمور حائمہ خاتون سے کہتا ہے گلبانو کہاں ہے؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ اندر خیمے میں ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین یہ سن کر تیمور گلبانو کو قتل کرنے کے لیے اس کے خیمے میں جاتا ہے، مگر ارطغرل اور سمرتکن تیمور کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس پر تیمور کہتا ہے ارطغرل مجھے چھوڑ دو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے تیمور ایسا نہ کرو، پہلے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے گلبانو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ناظرین پھر گندگدو سپاہی سے کہتا ہے حالات بے قابو ہو جائیں گے اس لیے تم گلبانو کو جیل والے خیمے میں لے جاؤ۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ارطغرل کے سپاہی دوہان، ترگت اور بامسی قبیلے کے درمیان میں موجود ہیں۔ بامسی زور زور سے کہتا ہے دوہان تم نے گلبانو خاتون سے محبت کی، اور پھر ترگت اور بامسی دوہان سے کہتے ہیں دوہان بہت جلد ہم تمہاری بھی شادی دیکھیں گے۔ ناظرین اسی دوران سپاہی گلبانو کو لے کر وہاں آتے ہیں، دوہان اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ گلبانو دوہان سے کہتی ہے دوہان میرا یقین کرو میں بے گناہ ہوں۔ اس پر وہاں موجود سپاہی کہتا ہے اس نے ہمارے سردار کو زہر دیا ہے۔ اس پر دوہان اس سپاہی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ترگت اور بامسی اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر سپاہی گلبانو کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے حائمہ خاتون سردار خوشنود کے خیمے میں کھڑی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں گلبانو ایسا کام کیوں کرے گی؟ اس پر مہردین کہتا ہے حائمہ خاتون کیا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں قاتل کا پتہ ہے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں مہردین یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ گلبانو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا اس کے پیچھے کون ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوہان سلجان خاتون کے خیمے میں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے سلجان خاتون یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے گلبانو کے ذہن میں کیا زہر بھر دیا ہے؟ اس نے سردار خوشنود اور عالیہ خاتون کو زہر دے دیا ہے۔ ناظرین یہ سن کر سلجان خاتون بہت خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے گندگدو اپنے سپاہی کے ساتھ گلبانو کے خیمے کی تلاشی لینے کے لیے جاتا ہے، وہاں گندگدو کے سپاہی کو زہر کی بوتل ملتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے طبیب عارف سردار خوشنود کے خیمے سے باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سردار خوشنود کی حالت بہت پیچیدہ ہے۔ اسی دوران وہاں گندگدو آتا ہے اور وہ زہر کی بوتل طبیب عارف کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ زہر کی بوتل مجھے گلبانو کے خیمے سے ملی ہے۔ طبیب عارف اس زہر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب سے خطرناک زہر ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے گلبانو قید والے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں گندگدو آتا ہے، گلبانو گندگدو سے کہتی ہے جناب گندگدو یہ میں نے نہیں کیا۔ اس پر گندگدو کہتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیمے میں وہ زہر کی بوتل کیا کر رہی تھی؟ اس پر گلبانو کہتی ہے گندگدو صاحب مجھے پھنسایا گیا ہے، حضور سلجان خاتون سب کچھ جانتی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو سب کچھ بتا دیں گی۔ ناظرین یہ سن کر گندگدو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوہان، ترگت اور بامسی ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے اور وہ ترگت اور بامسی کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے اور ارطغرل دوہان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارطغرل دوہان سے کہتا ہے دوہان میں جانتا ہوں تم گلبانو سے محبت کرتے ہو، اب مجھے وہ سب بتاؤ جو تم گلبانو کے بارے میں جانتے ہو۔ اس پر دوہان کہتا ہے بھائی میں نے سلجان خاتون سے وعدہ کیا تھا میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سلجان خاتون کا نام سن کر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے اور پھر دوہان ارطغرل سے کہتا ہے عالیہ نے سردار خوشنود کے خیمے میں بہت سے جرم کیے ہیں، حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے سلجان خاتون ان کے خیمے سے اپنا ہار حاصل کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اس کے لیے گلبانو سے مدد طلب کی اور اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلجان خاتون اپنے خیمے میں بہت پریشان بیٹھی ہے۔ اسی دوران گندگدو
گندگدو بہت غصے میں خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ گندگدو اپنا خنجر سلجان خاتون کے گلے پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے سلجان سب کچھ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہیں یہی قربانی کے جانور کی طرح کاٹ دوں گا۔ اس پر سلجان کہتی ہے گندگدو اگر آپ سچ نہیں جاننا چاہتے تو مجھے اسی وقت قتل کر دیں، اور اسی دوران وہاں ارطغرل بھی آ جاتا ہے اور وہ گندگدو کا خنجر سلجان خاتون کی گردن پر دے کر کہتا ہے بھائی ایسا نہ کریں۔ اس پر گندگدو کہتا ہے ارطغرل میرے قریب مت آنا۔ گندگدو سلجان سے کہتا ہے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہے حضور قبیلے کے قریب جس عورت کی لاش ملی تھی اسے عالیہ نے قتل کیا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے کچھ باتیں بتائی اور مزید بتانے کے لیے وہ مجھ سے سونا طلب کر رہی تھی۔ میں نے اس کو حائمہ خاتون کا ہار دیا مگر وہ اس سے مطمئن نہ ہوئی۔ میں اس کے لیے سونا لینے قبیلے میں آئی مگر میرے آنے کے بعد عالیہ نے اسے قتل کر دیا اور میرا ہار لے لیا۔ یہ سن کر گندگدو اپنا خنجر سلجان خاتون کے گردن پر زور سے دباتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے نہ کریں بھائی آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس پر گندگدو سلجان خاتون کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں ایک نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہے سردار خورشید کو بھی اسی ڈائن عالیہ نے زہر دیا ہے۔ یہ سن کر گندگدو غصے میں پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں معاف کرنے والا تھا لیکن تمہارے اندر کا شیطان ابھی مرا نہیں ہے۔ سلجان سردار خورشید کے ساتھ عالیہ کو بھی زہر دیا گیا ہے۔ سلجان اس دن پر لعنت ہو جس دن میں تمہیں اپنے خیمے میں لے کر آیا۔ اس پر ارطغرل گندگدو کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پرسکون رہیں، اور اس کے بعد گندگدو وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ارطغرل سلجان خاتون کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور سلجان خاتون سے کہتا ہے بھابی مجھے سب کچھ بتائیں۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں ارطغرل گلبانو نے سردار خورشید کو زہر نہیں دیا، اور پھر ارطغرل سلجان خاتون سے کہتا ہے سلجان خاتون آپ کو کیسے پتا چلا کہ ممانی نورو کو عالیہ نے مارا ہے؟ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں حضور میرا دل کہتا ہے عالیہ قاتل ہے، اور اس کے بعد سلجان خاتون ارطغرل کو ساری بات بتاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں موجود ہیں اور حلیمہ سلطان بھی ان کے پاس کھڑی ہے۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے۔ ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے حلیمہ سلطان مجھے سلجان خاتون نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم بھی اس بارے میں جانتی تھی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے ارطغرل مجھے معاف کر دیں۔ اس پر ارطغرل حلیمہ سلطان کو غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے مجھے ابتدا میں ہی سب کچھ بتا دیا ہوتا تو بات یہاں تک کبھی نہ پہنچتی۔ اس کے بعد ارطغرل قید والے خیمے میں گلبانو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم نے اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں کیا جو تمہارے باپ کی طرح تھا؟ اس پر گلبانو کہتی ہے حضور میں بے گناہ ہوں، انشاءاللہ سچ ضرور سامنے آئے گا۔ اس پر ارطغرل مسکراتا ہے اور کہتا ہے گلبانو کیا تمہیں ان عدالتوں پر بھروسہ ہے؟ اس پر گلبانو کہتی ہے نہیں حضور مجھے سب سے پہلے اللہ پر اور اس کے بعد آپ پر اعتبار ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے حائمہ خاتون سردار خورشید کے سرداری خیمے میں آتی ہیں اور وہ اپنے تینوں بیٹوں اور تیمور کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی دوران وہاں مہر دین بھی آتا ہے اور اس کے بعد سپاہی گلبانو کو وہاں لے کر آتے ہیں۔ مہر دین گلبانو سے کہتا ہے گلبانو تمہارا جرم ظاہر ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ اس پر گلبانو کہتی ہے میں بے گناہ ہوں، میں عدالت کے دوران آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس پر حائمہ خاتون گلبانو سے کہتی ہیں گلبانو تم عدالت کا انتظار کیوں کر رہی ہو، تم ہمیں ابھی سب کچھ بتا دو۔ اس پر گلبانو کہتی ہے میں رات کو سردار خورشید اور عالیہ خاتون کو شربت دینے کے بعد خیمے سے باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے عالیہ خاتون نے اندر بلایا، جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا سردار خورشید زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ عالیہ خاتون نے یہ کہہ کر مجھ پر خنجر سے حملہ کر دیا کہ میں نے ان کو زہر دیا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ اس کے بعد گندگدو گلبانو سے کہتا ہے مجھے تمہارے خیمے سے زہر کی بوتل ملی ہے۔ اس پر گلبانو کہتی ہے یہ بوتل بھی اسی سازش کا حصہ ہے، اور پھر ارطغرل گلبانو سے کہتا ہے شادی کے شربت میں زہر ملانے کے بعد تم نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ باقی کا زہر اپنے خیمے میں رکھ لوں؟ اس پر تیمور کہتا ہے ارطغرل آپ کا کیا مسئلہ ہے، میرے بابا کے اس حالت کی ذمہ دار عورت کو کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ناظرین اسی دوران طبیب عارف دوسرے خیمے سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سردار خورشید اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ سردار خورشید کی طرف بھاگتے ہیں۔ حائمہ خاتون اور تیمور سردار خورشید کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بھائی میں آپ کی منت کرتی ہوں ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، اور اس کے بعد سردار خورشید اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اس دنیا فانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور تیمور اور حائمہ خاتون بہت زیادہ روتے ہیں، اور پھر تیمور غصے میں اپنا خنجر لے کر گلبانو کو قتل کرنے کے لیے بھاگتا ہے مگر ارطغرل اسے روک لیتا ہے۔ تو ناظرین ایپیسوڈ نمبر 54 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک
کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ